کرن صبح جلدی اٹھ گئی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد اس نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ باورچی خانے میں کھڑکی کھلتی تھی جس سے چھت پر جانے والی سیڑھیاں نظر آ جاتی تھی۔ کرن ارسلان کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے گرما گرم پراٹھے بنا ڈالے مگر وہ نہ اترا۔ اس نے کمرے میں جا کر وال کلاک کی طرف دیکھا۔ صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ وہ منہ میں بڑبڑائی، کہیں وہ گھڑی نہ ہونے کی وجہ سے سوتا تو نہیں رہ گیا؟ مجھے اسے جگانا چاہیے۔ کرن خود سے مخاطب ہوئی اور پھر اوپر کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ مدیہ اور خالہ کلثوم بے خبری سے سو رہی تھی اور وہ بھی اسے ایک چارپائی پر سوتا ہوا نظر آیا۔ وہ آہستگی سے بولی، ارسلان، ارسلان۔ دوسری طرف ارسلان نے کوئی حرکت نہ کی۔ کرن مزید اس کے پاس آ پہنچی اور اس نے پھر اسے پکارا، ارسلان، ارسلان۔ اس دفعہ تھوڑی حرکت ارسلان نے کی مگر آنکھیں نہ کھولی۔ اف، اب میں کیسے جگاؤں؟ وہ بجھے لہجے سے بولی اور اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اسے ہلایا۔ کون ہے؟ ارسلان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جی میں ہوں کرن۔ وہ ڈر کر دور ہوئی۔ تم؟ وہ آنکھیں مسل کر بولا، جی میں کرن۔ آپ ابھی تک نیچے نہیں آئے؟ 7:30 بج چکے ہیں تو سوچا کہ آپ کو جگا دوں۔ ارسلان نے کہا، ہاں اچھا کیا۔ وہ بالوں پر ہاتھ پھیر کر بولا۔ کرن خاموشی سے پھر باورچی خانے میں آ گئی۔ اس نے آملیٹ کے لیے آمیزہ تیار کیا اور پھر اپنی نظر سیڑھیوں پر جما دی۔ 15 منٹ کے بعد ارسلان اسے سیڑھیاں اترتا ہوا نظر آیا تو اس نے اسے پکار لیا جو باہر دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سنیے، کرن نے اسے آواز دی۔ جی؟ ارسلان نے مسکرا کر پوچھا۔ ناشتہ تیار ہے، کرن نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ اس نے دوسرے طریقے سے نفی کی تو وہ مرجھا کر بولی، دیکھیے اگر آپ ناشتہ نہیں کریں گے تو میرا دن بھی اچھا نہیں گزرے گا۔ میں کل کے اپنے رویے سے شرمندہ ہوں۔ اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، آپ مجھے ٹفن دے دیجیے، میں وہاں آفس میں ناشتہ کر لوں گا۔ ارسلان نے اسے مسکرا کر مشورہ دیا۔ وہ خوشی سے ہو گئی۔ پھر ایک چھوٹے سے ٹفن کو دھو کر اس نے وہ پراٹھے اور آملیٹ گرما گرم پیک کیا اور اسے تھما دیا۔ تھینک یو، ارسلان نے مسکرا کر کہا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ کرن نے ڈرتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنسا۔ ہاں، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ شاید میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی دیر سے آنے پر آپ پر برس پڑتا۔ ارسلان نے جواب دیا تو وہ خوش سی ہو گئی۔ وہ مسکرا کر بولا، اچھا اب مجھے اجازت دیجیے ورنہ باس خفا ہو جائے گا۔ اوکے، خدا حافظ، میں چلتا ہوں۔ ارسلان نے کہنے کے ساتھ ہی اپنے قدموں کو حرکت دی۔ خدا حافظ، کرن نے جواباً کہا اور جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہوا وہ دروازے پر ٹکی رہی۔ وقت گزر گیا۔ وہ دوپہر کی ہنڈیاں بنا رہی تھی کہ مدیہ اس کے پاس چلی آئی۔ کرن آپ ہی کیا پکا رہی ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ دال کدو بنا رہی ہوں، کرن نے مصروف انداز میں بتایا۔ اوہ تو پھر ارسلان بھائی بھوکے ہی رہیں گے، مدیہ نے اداس لہجے میں بولا۔ کیوں؟ کرن حیرانی سے بولتے ہوئے ہنڈیا میں چمچ ہلانے لگی۔ وہ ارسلان بھائی کو کدو پسند نہیں ہے اس لیے۔ ویسے کوئی بات نہیں، وہ باہر سے کچھ لے آئیں گے اپنے لیے۔ اس کا دل بوجھ سا گیا۔ کرن فوراً بولی، میں ارسلان کے لیے آلو انڈے بنا دیتی ہوں۔ کیا ارسلان کو آلو انڈے اچھے لگتے ہیں؟ اس نے نظریں چرا کر پوچھا اور سبزی کی ٹوکری میں سے آلو نکال کر پکڑی۔ ہاں، آلو انڈے تو ان کے فیوریٹ ڈش ہے، مگر آپ رہنے دیں، ابھی آپ نے اتنا کام کیا ہے۔ مدیہ نے اسے روک دیا۔ ارسلان کام سے تھکا ہارا آئے گا، اچھا نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ گھر سے باہر نکلے۔ میں ابھی بنا لیتی ہوں اور مجھے کام کرنے کی عادت ہے۔ تم مجھے اپنی پسند اور ارسلان کی پسند بتا دو کہ تم لوگوں کو کیا پسند ہے۔ کرن نے آلو کاٹنے شروع کیے۔ مدیہ نے اسٹور سنبھال لیا اور پیار سے بولی، مجھے تو سب سبزیاں پسند ہیں مگر ارسلان بھائی تو گوشت کے زیادہ شوقین ہے اور چکن بریانی قورمہ تو ان کا فیوریٹ ڈش ہے۔ کرن آلو کاٹ کر دھونے لگی۔ اور تمہاری فیوریٹ ڈش کیا ہے؟ کرن نے مسکرا کر پوچھا۔ میری؟ مجھے بھی بھائی کی طرح بریانی اور قورمہ۔ وہ ہنسی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، بہت جلد چکن بریانی پکاؤں گی، کرن نے مسکرا کر کہا۔ نہیں کرن اپی، اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور پھر اماں کے علم میں یہ بات آ گئی تو میری شامت آ جائیں گی۔ مدیہ ہنسی دبا کر بولی۔ اوہو میں نہیں بتاؤں گی۔ کرن نے آلو دھو کر ایک طرف رکھے اور پیاز چھلنے لگی۔ سوچ لے ایسا نہ ہو کہ اماں میری بریانی بنا ڈالے۔ مدیہ نے خیخہ لگایا۔
تم فکر نہ کرو، کرن نے پیاس چھلتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ آئیڈیا کرن آپی، ہم ارسلان بھائی کی سالگرہ مناتے ہیں، مدیحہ نے ایک دم کہا تو کرن کا دل دھڑک اٹھا۔ کب ہے؟ کرن نے نظریں چرا کر پوچھا۔ 15 دن کے بعد، 21 کو ان کی سالگرہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ خود بھی بھول چکے ہیں۔ ان کو سرپرائز دیتے ہیں، مدیحہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو پھر انشاءاللہ 21 تاریخ کو سب کچھ تمہاری فرمائش کا بنا لوں گی، کرن مسکرا کر بولی۔ میری کیوں؟ بھائی کی سالگرہ ہے، میری تو نہیں ہے، مدیحہ ہنس کر بولی۔ کرن نے منہ بسور کر کہا، اب مجھے کیا پتا کہ ارسلان کو کیا چیز پسند ہے؟ اس نے دیگچی میں تھوڑا سا آئل ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ آپ بھائی سے پوچھ لینا، وہ بتا دیں گے، مدیحہ مسکرائی۔ تو پھر سرپرائز کیسے رہے گا؟ کرن ہنس کر بولی۔ اوہ نو، میں بھی کتنی پاگل ہوں، میں آپ کو ارسلان بھائی کی پسند بتا دوں گی۔ انہیں چاکلیٹ کیک، ملک شیک بہت پسند ہے، شامی کباب بھی وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ مگر مدیحہ ایک دم بتاتے بتاتے رکی۔ کیا ہوا؟ کرن نے دیگچی کا آئل گرم ہونے پہ پیاز ڈال دی اور چمچہ چلاتے ہوئے پوچھا۔ مدیحہ نے افسردگی سے جواب دیا۔ میں فضولی بکتی جا رہی ہوں کرن آپی، ہم سالگرہ نہیں منائیں گے، آپ سب کچھ بھول جائیے۔ کیوں؟ کرن نے پوچھا۔ امی کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ اوہ، تو بس اتنی سی بات تھی، میں تو ڈر ہی گئی تھی، کرن مسکرائی۔ اس نے آلو دیگچی میں ڈالے اور انہیں بھوننے لگی۔ اچھا، تم ایسا کرو، فریج میں سے ٹماٹر لا دو، کرن نے اسے مسکرا کر اس کی توجہ ہٹائی۔ یہ لیجئے۔ مدیحہ نے ٹماٹر اسے تھما دیے، وہ مسکرا کر بولی۔ ٹماٹر کاٹ دو؟ کرن اس کی اداسی ختم کرنا چاہتی تھی۔ مدیحہ بولی۔ اچھا جی، اس نے کہا اور چھری پکڑ کر ٹماٹر کاٹنے لگی۔ اس نے دیگچی میں آلو گلنے کے لیے تھوڑا سا پانی ڈالا۔ مدیحہ کا موڈ آف تھا، پھر اس کے موڈ کو خوشگوار کرنے کے لیے اس نے مدیحہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ رات کا وقت۔ آلو انڈے بہت مزے کے تھے، تھینک یو، کیا آپ نے میرے لیے خاص اہتمام کیا؟ کرن رات کے برتن دھو ہی رہی تھی کہ اس کے پیچھے سے اسے ارسلان کی آواز سنائی دی۔ آپ کا شکریہ، آپ کو پسند آئے۔ اس نے نظریں چرا لی اور ارسلان سے کہا، میں آپ کو اپنے ہاتھ کی چائے پلانا چاہتا ہوں، کیا آپ پیئیں گی؟ ارسلان اسے شوقی سے بولا۔ جی؟ کرن اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا آپ چائے پینا پسند کریں گی؟ ارسلان تھوڑا سا سنجیدہ ہوا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ جی ضرور، کرن اسے ہنستے ہوئے کہا اور پھر برتن دھونے لگی۔ اس نے ایک پتیلی اٹھائی اور اس کے بعد اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کرن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پانی لے سکتا ہوں؟ ارسلان نے پتیلی سنک کے پاس پہنچائی، وہ پیچھے کو ہٹی۔ جی، اس نے مسکرا کر پانی پتیلی میں لیا اور چولہا جلا کر پتیلی رکھ دی۔ وہ خاموشی سے برتن دھونے لگی، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دودھ ملے گا کیا؟ ارسلان نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، فریج میں ہے، لے لے، کرن نے برتن دھوتے ہوئے جواب دیا۔ خیمہ بن چکا تھا۔ اس نے فریج میں سے دودھ لیا اور چائے میں ڈالتے ہوئے بولا، تھینک یو، اور تھوڑا سا مسکرایا۔ ہر بات پر تھینک یو کہنا اچھی بات نہیں۔ کرن نے برتن دھو لیے تھے، پھر اپنے ہاتھ صابن سے دھو کر نل بند کیا۔ آپ کے احسانات ہی اتنے ہیں کہ مجھ سے تھینک یو خود بخود پھسل جاتا ہے، جبکہ میں خود تھینک یو لفظ کی اہمیت نہیں دیتا، اس سے رشتے میں اپنائیت نہیں رہتی۔ ارسلان نے وضاحت دی۔ جی ہاں، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، مگر احسانات والی بات آئندہ مت کیجیے گا، اماں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت دکھی ہو جائیں گی، وہ آپ کا اپنا بیٹا مانتی ہے۔ کرن نے نظریں چرا کر بات کی۔ میں بیٹا ہونے کا فرض بھی تو کہاں نبھا رہا ہوں، خالہ جان کو اگلے مہینے کا کرایہ کیسے دے پاؤں گا، آفس والوں سے 2 ماہ کا ایڈوانس تنخواہ لے چکا ہوں۔ ارسلان نے فکر مندی سے بات کی۔ اوہ، آپ کی چائے، وہ چولہے کی طرف بڑھی، چائے فرش پر تھوڑی سی گر گئی تھی۔ میں نے آپ کا کام بڑھا دیا، ارسلان فرش پر گری چائے دیکھ کر بولا۔ کوئی بات نہیں، میں صفائی کر لوں گی، کرن بولی، پھر اس نے 2 کپ چائے سے بھرے اور 1 کپ اسے تھما دیا۔ تھینک یو، وہ چائے کا کپ تھام کر بولا، اور پھر اس نے ہلکا سا خیکہ لگایا۔ میری زبان نے پھر گستاخی کر دی۔ ارسلان نے چائے کا سپ لیا اور کہا، کوئی بات نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ آپ چائے نہیں پی رہے؟ وہ فوراً بولا۔ میں اتنی گرم چائے نہیں پی سکتی، کرن نے کہا۔ اچھا کرتی ہے، میری طرح نہیں کہ مادہ ہی جلا دے۔ وہ چائے کا سپ لے کر ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ وہ مسکرائی اور کپ تھام لیا اور چائے کی چسکی لی۔ اوہ، آپ کیوں گرم چائے پی رہی ہے؟ ارسلان نے اسے حیرت سے پوچھا۔
تاکہ میری عادت ہو جائے اور آپ کو خود کو نامعقول نہ سمجھے۔ کرن پھر چائے کی چسکی لی۔ آپ بہت اچھی ہے، پہلے میں یہ سمجھا تھا کہ آپ ہمیں یہاں ٹکنے نہیں دیں گی، ارسلان نے ہنستے ہوئے بتایا۔ کیوں؟ کرن کو حیرت ہوئی۔ آپ کا غصہ جو ہر وقت میرے لیے ناک پر نظر آتا ہے۔ ارسلان اسے ہنس کر بولا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ یہ حقیقت تھی۔ اس نے ایک دو بار اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی اور وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ رات کو جب کرن اپنے کمرے میں پہنچی تو سکینہ بیگم سو رہی تھی۔ اس نے جگا کر ماں کو دوا پلائی۔ اوفو، اتنی مزے کی نیند سو رہی تھی۔ سکینہ بیگم نے دوائی نگل کر پانی پیا اور منہ بس سوڑ کر بیٹھ گئی۔ اماں، خفا کیوں ہو رہی ہو؟ پھر لیٹ جانا۔ کرن ہنسی اور اپنے بستر پر آ بیٹھی۔ میں تو کب سے تمہارا کمرے میں انتظار کر رہی تھی، سکینہ بیگم نے لیٹتے ہوئے بتایا تو وہ دھڑکتے دل سے بولی۔ اماں، وہ چائے ارسلان نے بنائی تھی تو انہوں نے میرے لیے بھی بنا دی تھی، بس چائے پینے میں دیر ہو گئی۔ اس نے ماں سے بات چھپانا مناسب نہ سمجھی۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا، اس طرح تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگو گے۔ مجھے تو ارسلان بہت پسند ہے اور کلثوم بہن تو تمہاری تعریفیں کرتی تھکتی ہی نہیں ہے، سکینہ بیگم نے پیار سے اسے جواب دیا۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ اماں، آپ میری بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہی ہے؟ دیکھو کرن، میں ماں ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری سہیلی بھی ہوں اور تمہیں پوری اجازت ہے کہ تم اپنے لیے سوچو۔ اگر تمہیں ارسلان پسند نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، مگر تم اس کے متعلق سوچے بغیر ہی کوئی رائے قائم کر لو گی تو یہ بہتر نہیں ہے، سکینہ بیگم نے اس کو پیار سے سمجھایا۔ اماں، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے چادر منہ پر اوڑھتے ہوئے جواب دیا۔ سکینہ بیگم کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ پھر پیار سے بولی۔ مجھے ارسلان بہت اچھا لگتا ہے، بس یہی بات ذہن میں رکھ کر سوچنا۔ کرن بولی۔ اماں، پلیز تنگ نہ کرے، اس نے چادر ہٹا کر انہیں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اگلی صبح نماز کی ادائیگی کے بعد اس نے باورچی خانے کا رخ کیا اور باورچی خانے کی کھڑکی کھول دی جہاں سے اسے ارسلان سیڑھی سے اترتا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے مدیحہ سے اس کی پسند ناپسند معلوم کر لی تھی۔ آج اس نے آلو کے پراٹھے تیار کیے تھے۔ اس کی نظر سیڑھیوں پر تھی کہ وہ بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا نظر آیا۔ اس نے جھٹ سے نظریں چرا لی۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس باورچی خانے میں چلا آیا۔ السلام علیکم، وہ اس کے سامنے تھا۔ وعلیکم السلام، کرن نے پراٹھا بیلتے ہوئے جواب دیا۔ آج میں جلدی اٹھ گیا۔ ارسلان مسکرایا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرن نے پراٹھا توے پر ڈالا اور اس کے لیے ایک پراٹھا پلیٹ میں رکھ کر اسے تھمایا۔ واہ، آلو کے پراٹھے! ارسلان خوش ہو گیا۔ آپ کو پراٹھے اچھے لگتے ہیں تو سوچا۔ کرن نے بات ادھوری چھوڑ دی اور گھبرا سی گئی کہ کہیں اسے علم نہ ہو جائے کہ وہ خاص اس کی پسند کو ترجیح دے رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ، یہ کہتے ہوئے ارسلان نے نوالا بنا لیا۔ اس نے توے سے دوسرا گرما گرم پراٹھا اتارا اور ارسلان کے سامنے رکھ دیا۔ چائے دم پر تھی۔ کرن نے چائے ایک کپ میں نکالی اور ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ مزے سے ناشتہ کرنے لگا۔ کرن نے چولہا بند کیا اور سنک سے ہاتھ دھونے لگی۔ آپ بھی ناشتہ کر لیں، ارسلان نے اصرار کیا۔ جی، میں وہ اماں اور مدیحہ کے ساتھ کروں گی، کرن نے ہلکی آواز میں جواب دیا۔ ارے آ جائے، یہ پراٹھا آپ کھا لے۔ اس نے دوسرے پراٹھے کو دیکھ کر اسے بلایا۔ میں اپنے لیے اور بنا لوں گی، آپ اچھی طرح ناشتہ کیجیے۔ کرن نے نظریں چرا لی۔ ارسلان کا سامنا کرنے سے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ اچھا، تو میرے خلاف آپ سازش کر رہی ہے؟ ارسلان نے چائے کی چسکی لے کر مسکرانے لگا۔ کیا مطلب؟ کرن گھبرا سی گئی۔ مطلب تو صاف ظاہر ہے، آپ مجھے موٹا بنا رہی ہے اور میں موٹا ہو گیا تو پھر کسی کام کا نہیں رہوں گا، ارسلان نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ کرن مسکرانے لگی۔ نہیں نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ کرن اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ تو چلیے پھر ناشتے میں میرا ساتھ دیجیے۔ ارسلان نے آدھا پراٹھا پلیٹ پر رکھ کر اس کی طرف بڑھایا۔ جی اچھا، میں کھا لیتی ہوں، مگر آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ کرن اسٹول پر بیٹھ گئی اور نظریں جھکا کر پراٹھا کھانے لگی۔ آپ بہت اچھی ہے، ارسلان نے ایک دم اس کی تعریف کر دی۔ اس کا نوالا حلق میں اٹک گیا۔ وہ کھانسنے لگی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور نل میں سے پانی کا گلاس بھر کر اسے تھمایا۔ کرن آہستگی سے پانی پینے لگی۔ اس کو یوں لگا جیسے اس کی دھڑکن وہ سن لے گا اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آپ اچھی نہیں ہیں، ارسلان اسٹول پر بیٹھا اور چائے کا کپ تھام کر بولا۔ وہ مسکرائی اور نظریں جھکا لی۔ دیکھا، جب تعریف کی تو آپ ڈر کر کھانسنے لگی اور جب برائی کی تو آپ مسکرا رہی تھی۔ توبہ توبہ، لڑکی کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ارسلان چائے کا سپ لے کر مسکرانے لگا۔
جتنا مشکل عورت کو سمجھنا ہوتا ہے اس طرح ایک عورت کے لیے بھی مرد کو سمجھنا اتنا ہی مشکل بلکہ کچھ زیادہ ہی مشکل ہوتا ہے، کرن نے کہا۔ نہیں جی، اگر آپ مجھے سمجھنا چاہتی ہے تو مجھے بتائیے، آپ کو مجھ سے کیا مشکل لگ رہی ہے؟ ارسلان مسکرایا اور بولا، بھائی جان آپ بعد میں آپ ہی کو سمجھا لیجیے گا، ابھی آپ کا آفس سے دیر ہو گئی، 8:30 بج رہے ہیں۔ مدیحہ باورچی خانے کے دروازے سے داخل ہوتی ہوئی ہنستے ہوئے بولی تو وہ بوکھلا سا گیا۔ او مائی گاڈ، میں چلتا ہوں۔ ارسلان مسکراتا ہوا ہاتھ ہلا کر خداحافظ کہہ گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ صبح ناشتے کے بعد کرن نے گھر کی صفائی کی۔ کلثوم بیگم اور سکینہ بیگم سبزی لینے چلی گئی اور مدیحہ اوپر اپنے پورشن میں تھی۔ کرن نے صفائی ختم کی اور مدیحہ کے پاس اوپر پورشن کی طرف چلے گئی۔ ابھی وہ کمرے سے باہر تھی کہ اسے مدیحہ کی الجھی سی آواز سنائی دی۔ نہیں نہیں عثمان، ایسا نہیں ہو سکتا، اماں مجھے رات کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیں گی۔ کرن نے اپنے قدم روک لیے اور منہ میں بڑبڑائی، عثمان؟ یہ عثمان کون ہے؟ جبکہ مدیحہ کے منگیتر کا نام تو فراز ہے۔ وہ خود سے مخاطب ہوئی، مدیحہ کے پاس سیل فون ہے، اس نے بتایا کیوں نہیں؟ اور وہ اتنی اپسیٹ کیوں لگ رہی ہے اور گھبرائی ہوئی؟ کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے جو تو میرا ہمدرد ہے، صرف اور صرف اسپیرو ایف ایم پر۔